السلام علیکم ناظرین، یہ مجھے فارس الدین اکتئی کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ سلطان ملک مظفر دھیمے لہجے میں بولا، وہ قاہرہ میں بیٹھ کر ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ مملوک امراء کے دل میں ہمارے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اور وہ عدم اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ پھر اس نے مملوک امراء کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں کچھ دیر پہلے اس بارے میں بات کر رہا تھا، مگر تم سب لوگ فارس الدین اکتئی کی طرفداری کر رہے تھے۔ سلطان محترم، وفد کا ایک مملوک رکن بولا، آپ اپنی سازش کو بلا وجہ فارس الدین اکتئی کے گلے میں نہ ڈالیں۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ آپ نے بیبرس پر حملہ کروایا ہے اور فارس الدین اکتئی کو خام خواہ بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ بیبرس کا قریبی دوست ہے۔ اس بات کا دوسرا ثبوت غیاث الدین کرتئی کی ہلاکت ہے جو آپ کے اشارے پر کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ غیر محسوس طریقے سے مملوک سرداروں کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مملوک امیر کا لہجہ بے حد درج تھا جس پر سلطانی امراء بھی چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر شک و شبے کے سائل رچنے لگے کیونکہ کرتئی کی موت کے بعد بیبرس کی موت کی خبر مملوک حلقے کے لیے بے حد تشویشناک تھی اور ساتھ ہی ایک اور اہم سرکردہ مملوک امیر فارس الدین اکتئی کو یوں بلا ثبوت نامزد کرنا بھی ان کے شک کو ہوا دے رہا تھا۔ تم لوگ میری جانب سے بدگمان نہ ہو کیونکہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کرتئی کو سازش کے ارتکاب میں سزا دی گئی جبکہ بیبرس پر حملے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ رہا فارس الدین اکتئی کا معاملہ تو اس کے بارے میں آج ہی متضاد خبریں موصول ہوئی ہیں جن کے باعث ہم قاہرہ واپس لوٹنے کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ تمہارے منہ سے سننے کے بعد ہمارا شک فارس الدین اکتئی کی جانب بھی جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کرتئی کے معاملے میں بھی وہ ملوث ہو۔ سلطان ملک مظفر نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ سلطان محترم، مملوک امیر مسکرا کر بولا، آپ کی ہٹ دھرمی پر داد دینے کو دل چاہتا ہے مگر شاید آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس قاصد کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ پر تمام صورتحال کھل چکی ہے۔ وہ قاصد آپ کے خاص غلاموں میں سے ایک ہے جسے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا اپنی مطلب براری کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر فارس الدین اکتئی اس سازش کے پیچھے ہوتا تو اسے بیبرس کی بجائے آپ کو ہلاک کرانا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا خاص غلام اس کے قبضے میں تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کیا دھرا آپ کا ہے۔ آپ نے حلب کی ولایت پہلے بیبرس کو لکھ کر دی اور اچانک علاؤالدین لولو کو دے دی، پھر بیبرس کو اس کے حق سے محروم کر دیا، پھر آپ نے اس کی طاقت سے خوف محسوس کیا اور اسے اپنی راہ سے ہٹانے کی سازش تیار کی۔ اس سازش میں ابھی اور کتنے مملوک امیر مارے جائیں گے اس بارے میں کچھ کہنا بیکار ہوگا۔ قاصد کے زندہ بچ جانے کے بارے میں سن کر سلطان ملک مظفر کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، تم لوگ جب سے آئے ہو لگاتار بدتمیزی اختیار کیے ہوئے ہو۔ میں کافی دیر سے برداشت کر رہا ہوں مگر تم بلا ثبوت مجھ پر بہتان باندھتے چلے جا رہے ہو۔ ہم پورے ثبوت ساتھ لائے ہیں سلطان محترم۔ مملوک امیر مسکرایا، پہلا ثبوت یہی ہے کہ وہ قاصد آپ کا خاص غلام ہے۔ دوسرا ثبوت اس غلام کا تعلق ابو ثاقب سے بھی تھا جسے آپ نے کرتئی کے ساتھ ہلاک کروا دیا۔ اس کی لاش دیکھنے والوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ یہ تشدد یقیناً کرتئی نہیں کیا تھا جو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ تیسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر کرتئی کسی سازش کا مرتکب ہوا تھا تو اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ابو ثاقب اور دوسرے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا گیا جو کہ اس گھر کے مختلف حصوں میں موجود تھے۔ چوتھا ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ دوپہر سے انتظار میں بیٹھے ہیں مگر آپ نے جان بوجھ کر ہم سے ملاقات نہیں کی بلکہ اس وقت بلوایا گیا جب آپ کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے تاکہ آپ کا دامن پاک رہے۔ تمہاری تمام باتیں محض قیاس رائیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوسرا، تم جس طرح کا جرحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو اس سے مجھے تم لوگوں کی نیت میں فتور محسوس ہو رہا ہے۔ سلطان ملک مظفر نے ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا، مملوک امراء کشمکش کا شکار تھے۔ وفد کے لگائے گئے الزامات اور ثبوت پیش کیے گئے دلائل سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ سلطان ملک مظفر کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے مخالفین کو راہ سے ہٹا رہا ہے۔ سلطان محترم، ہم آپ کے غلام کو اندر بلا لیتے ہیں، ابھی سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ مملوک امیر نے یہ کہہ کر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے باہر سے اندر لے آئے۔ خبردار، تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کیا کرنے والے ہو۔ کوئی شخص نہ باہر جائے گا اور نہ کوئی شخص باہر سے اندر آئے گا۔ سپاہیوں، ان سب کو گرفتار کر لو۔ جب تک ہم معاملہ کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے
انہیں حراست میں رکھا جائے۔ سلطان ملک مظفر نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ دوسرے لمحے سپاہیوں کی تلواریں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ مملوک عمرہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال قلب لانے لگا کہ سلطان ملک مظفر نے بجائے قاتل کو پیش کرنے کے معاملہ سلجھانے کے ایسا حکم کیوں دیا؟ سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے وفد کے افراد کے قریب پہنچے۔ وفد کے افراد نے بجلی کسی سروا سے اپنی تلواریں نکالیں اور آنن فانن تمام محافظ سپاہی ڈھیر کر دیے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ سلطان ملک مظفر کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ اپنی جگہ تل ملا کر رہ گیا۔ وفد کے لوگ جب سلطان کی جانب بڑھے تو سلطانی عمرہ ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ تم لوگوں نے اگر سلطان کی جانب قدم بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سلطان کو اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی۔ میں ذاتی انات پر سلطان کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ فی الوقت اسے گرفتار کر کے بندی بنایا جا رہا ہے۔ قاہرہ کی کھلی عدالت میں اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کون گناہ گار ہے اور کون معصوم ہے۔ وفد میں شامل ایک ضعیف شخص الفاظ چبا کر بولا تو عمرہ کے چہرے فرط حیرت سے پھیل گئے۔ ان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ وہ اس آواز کو خوب پہچانتے تھے کیونکہ وہ آواز بیبرس کی ہی تھی، جو اپنے چہرے پر لمبی سی سفید داڑھی لگائے ہوئے وہاں موجود تھا۔ بیبرس کی آواز سنتے ہی سلطان ملک مظفر کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ جس حریف کی موت پر خوشیاں منا چکا تھا وہ اس کے سامنے زندہ موجود تھا۔ تم سمجھ گئے ہو نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ہاں ہاں تم بے فکر رہو، دوسرا شخص آواز دباتا ہوا بولا۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو کہ وہ خیمہ اسی کا ہے نا؟ ان کا تیسرا ساتھی بولا۔ میں نے پوری طرح اطمینان کر لیا ہے، وہ اس کا خیمہ ہے۔ بس اب وقت ضائع نہ کرو، تیزی سے وہ کام مکمل کرنے کی طرف دھیان دو۔ کچھ ہی دیر پہلے محفل شباب و جام ختم ہوئی ہے، سب لوگ نشے میں دھوت پڑے ہوئے ہوں گے۔ پہلا شخص تیز لہجے میں بولا۔ گندھک خیمے کے گرد اس طرح بکھیرنا کہ زندہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ تم بے فکر رہو، ان میں سے ایک بولا۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں تیزی سے ایک طرف بڑھ گئے۔ وہ خیموں کا پورا شہر تھا جس میں وہ محتاط انداز میں دبے قدم چل رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ محافظ موجود تھے مگر وہ نیند کے غلبے سے اونگ رہے تھے۔ وہ محتاط انداز میں چلتے رہے۔ کچھ دور جا کر وہ رک گئے۔ یہاں خیموں کی ترتیب پہلے والے خیموں سے کچھ مختلف تھی۔ ان میں نہ صرف فاصلہ زیادہ رکھا گیا تھا بلکہ یہاں محافظوں کی تعداد بھی زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے سرگوشی کی۔ پھر وہ تیزی سے مختلف اطراف میں بکھر کر آگے بڑھنے لگے۔ وہ نہایت دبے قدموں بڑھتے رہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ ایک مخصوص خیمے کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ تینوں ایک ہی خیمے کے گرد موجود تھے۔ وہ خیمہ عام خیموں کی نسبت کافی بڑا تھا۔ یہاں کچھ دیر پہلے شباب و سرور کی محفل بھی ہوئی تھی۔ ان تینوں نے تیزی سے کندھوں پر لادے تھیلے اتارے اور زمین پر لیٹے لیٹے گندھک نکال کر زمین پر پھیلانا شروع کر دیے۔ ان کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ وہ رینگتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے اور ساتھ ہی گندھک کی ایک باریک سی نالی بھی بناتے گئے۔ کافی دور پہنچنے کے بعد انہوں نے گیدڑ کی مخصوص آواز نکالی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 مختلف اطراف سے گیدڑ کی آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں پر خیموں میں موجود محافظ چوکنے ہو گئے۔ وہ تیز نگاہوں سے ان گیدڑوں کو ڈھونڈنے لگے جو ان کے خیموں میں گھس آئے تھے۔ محافظوں کی نقل و حرکت پر وہ اپنی اپنی جگہ دبے کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تلاش جاری رہی۔ محافظ کچھ نہ پا کر اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے آئے۔ نقل و حرکت کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ کچھ ساعتیں مزید گزر گئیں۔ وہ تینوں محفوظ جگہ پر دب کے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے مشعل کی آگ گندھک کی نالی میں ڈال دی۔ گندھک شعلہ دیکھتے ہی بڑے اٹھی اور تیزی سے آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ آگ لگاتے ہی انہوں نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گھٹنوں کے بل قریباً بھاگتے ہوئے اپنے خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں آگ اس خیمے تک پہنچ گئی جہاں انہوں نے گندھک بکھیری تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خیمہ آگ کی لپیٹوں میں آ گیا۔ بڑے خیمے کو آگ لگنے پر محافظوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ تیزی سے آگ کی جانب بھاگے۔ کچھ ہی دیر میں خیموں کا شہر بیدار ہو گیا۔ ہر طرف شور سا مچ گیا۔ لوگ ہڑبڑے ہوئے انداز میں بڑے خیمے کے پاس پہنچنے لگے۔ محافظ مشکیزوں کی مدد سے آگ پر پانی ڈالنے لگے مگر آگ اس قدر شدید تھی کہ بجھائی نہ بجھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ خیمہ اپنے مکینوں سمیت جل کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ خیمہ کسی عام شخص کا نہیں تھا بلکہ ایلخانی حکمران ہلاکو خان کا تھا جو کچھ دیر پہلے وہاں اپنے عمرہ کے ساتھ محفل سجائے موجود تھا۔ عمرہ کو رخصت کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ خیموں کا شہر اس کا عظیم الشان لشکر تھا جو رات کی خنکی کے باعث کو کاف سے 20 کوس دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ تم ابھی تک زندہ ہو،
सुल्तान मलिक मुजफ्फर के मुंह से बमुश्किल निकला। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। एक तरफ कासे जिंदा था तो दूसरी जानब बेब्रस भी सही सलामत उसके सामने मौजूद था। वो अपने ही शिकंजे में बुरी तरह फंस कर रह गया। उसके आवाज़ पर बेब्रस का खौफ इस कदर तारी हुआ कि उसके सोचने समझने की सलाहियत भी मफकूद होकर रह गई। सुल्तानी उमरा भी अपने सुल्तान की हालत पर मुतहैर थे। उन्हें सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि सुल्तान मलिक मुजफ्फर मख्फी अंदाज में ममलूक उमरा को अपनी राह से हटाता जा रहा है, जिसकी एक कड़ी गियासुद्दीन करतई का कत्ल भी है। तो उनमें गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। वो कुछ लम्हे पहले अपने सुल्तान के सामने आईनी दीवार बने खड़े थे, अब इतराब में समेटने लगे। सुल्तान मलिक मुजफ्फर बेबसी के आलम में उनकी सूरतें देखने लगा। बेब्रस ने आगे बढ़कर चेहरे पर सजी दाढ़ी नोच कर एक तरफ फेंकी और नंगी तलवार लिए सुल्तान की जानिब बढ़ गया। बेब्रस को अपनी जानिब आते देखकर सुल्तान मलिक मुजफ्फर शाही कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गया। उसके मुहावे सिपाहियों की लाशें उसके सामने पड़ी थीं। ममलूक उमरा भी उसकी मदद करने पर आमादा नहीं दिखाई दे रहे थे। आपकी तमाम कोशिश रह गई। बेब्रस ने कहा, मुझे अब अपने साथियों को भी कोई यकीन दहानी कराने की ज़रूरत बाकी नहीं रही है, क्योंकि सुल्तान ने खुद ही बेख्तियारी के आलम में अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। ये मेरे अल्लाह की तरफ से ही सिला है। बेब्रस ने कहा। यह सुनकर सुल्तान मलिक मुजफ्फर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो जिस जुर्म का मुनकर था, तकदीर ने उसे उसके लबों पर जारी कर दिया। सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर बेब्रस ने उसे मना कर दिया और कहा कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत काहिरा की अदालत में काजी के सामने पेश करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसे काजी का हर फैसला मंजूर होगा, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। बेब्रस, तुम फाश गलती कर रहे हो। उसका ममलूक साथी तेज़ी से बोला। सब लोग उसकी जानिब मुतवज्जे हो गए। बेब्रस ने उस पर मुस्तफसराना निगाह डाली तो उसने कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह बलाद मिस्र का सुल्तान है और फिल वक्त मौत के खौफ से दबका बैठा है। अगर इसे मज़ीद ज़िंदा रहने दिया गया तो इससे कुछ بعید नहीं कि ये हम सब लोगों को बगावत के इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दे। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसे कोई भी ऐसा हुक्म जारी नहीं करने दूंगा। बेब्रस, सुल्तानी अमीर बोला, तुम्हारी मौत की खबर ने तो मुझे हिला कर रख दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। कासद ने जब तुम पर हमला किया तो उसका वार खता गया था क्या? बेब्रस उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। दूसरे लम्हे उसने अपने लिबादे का सिरा खोलकर बलई धड़ का दायां हिस्सा नंगा कर दिया। पसलियों से बगल की जानब गहरी खराश उन सब लोगों को दिखाई दी। सुल्तानी उमरा ने आगे बढ़कर उसे देखा। दरअसल जो ही सुल्तानी कासद ने खंजर निकाला तो मेरी निगाह उस पर पड़ गई। वो चूँकि मेरे इतने करीब था कि उसके वार को फ़ौरन रोकना मुमकिन नहीं था। उसने जब खंजर घुमाकर मेरे जिस्म की जानिब बढ़ाया तो मैं झुकाई देकर पहलू में गिरता चला गया। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उसका खंजर मुझे न लगे, मगर फिर भी खंजर की धार मेरे जिस्म से छू गई। बाद में जब खंजर का मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि उसकी नोक जहर आलूद थी। अगर खुदा न खास्ता नोक जिस्म को ज़रा सी भी छू जाती तो वो मोहलक जहर मेरे जिस्म में उतर जाता और मुमकिन था कि सुल्तान मलिक मुजफ्फर का दौ कामयाब हो जाता। बाहर के फला जिसे बचाना चाहता है उसके लिए 100 बहाने पैदा कर देता है। बेब्रस ने सुल्तानी उमरा को तफसील बताई और कमीज नुमा लिबादा दोबारा पहन लिया। देखो बेब्रस, सुल्तान मलिक मुजफ्फर दोबारा बोला, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मैंने हासद लोगों के झांसे में आकर नाकबत अंदेशी इख्तियार की और तुम्हारे खलूस पर शक किया और तुम्हें अपना दुश्मन जाना। मैं अपने रवैये पर सख्त नादिम हूँ। तुम इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। मैं तुम्हारी दिल शिकनी की हर तरह से तलाफ़ी करने को तैयार हूँ। तुम हलब के साथ बलाद शाम और शर्किया भी ले लो। सुल्तान मलिक मुजफ्फर का चेहरा पसीने से शराबोर हो रहा था। सैफुद्दीन कतौदी सुल्तानी उमरा में एक हिस्सा या लहजे में बोला, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो कि अपने एक साथी की हलाकत के बावजूद हम तुम्हें अपना सुल्तान तस्लीम कर लेंगे? तुम्हारी हरी इस नियत आज हम पर अश्कार हो चुकी है। हम समझते थे कि नूरुद्दीन को सिर्फ इसलिए तक से माजूल किया जा रहा है कि वो कम सिन बच्चा है, मगर अब मालूम हुआ कि तुम्हें सिर्फ उसका तली करना मंजूर नहीं था, बल्कि तुम्हारी हरी इस निगाह इक़्तिदार पर जमी हुई थी। काहिरा में तुमने कई ममलूक सरदारों को अपनी राह से हटा दिया, मगर हम उन्हें बेसाथ से समझते रहे। अब जब तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है तो तुम हमें चकमा देने की कोशिश कर रहे हो। बेब्रस, इन लोगों की बातों में न हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। सुल्तान मलिक मुजफ्फर शाही कुर्सी से उठकर बेब्रस के सामने आ खड़ा हुआ। खौफ से उसका जिस्म लरज रहा था। बेब्रस सर झुकाकर सोच में पड़ गया।
اس نے ساری زندگی کسی نہتے اور بے بس آدمی پر وار نہیں کیا تھا، بلکہ ناتواں لوگوں کی مدد کرنے سے اسے قلبی تسکین حاصل ہوا کرتی تھی۔ سلطان ملک مظفر بھی اس کے سامنے بے بسی اور بے چارگی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اگر وہ سلطان کو معاف کر دیتا تو اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ سب سے پہلے بیبرس کے ہی خلاف کوئی کارروائی کرتا۔ بیبرس نے کچھ لمحوں تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میں نے ہمیشہ ریاست کی بالادستی کے سامنے سر جھکایا، کبھی قانون شکنی یا سرکشی نہیں کی۔ جب عالم اسلام پر تتاری موت بن کر نازل ہو رہے تھے تو میں نے ہمیشہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں نے بلاد شام و شرقیہ کے سلطانوں کے درباروں میں یہ فریاد کی کہ وہ سب متحد ہو کر تتالی سیل کے آگے بند باندھیں۔ میں نے قاہرہ میں آپ کے سامنے گستاخانہ لہجہ اختیار کیا تو اس میں میرا کوئی مفاد نہیں تھا، میری ذاتی کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں صرف تتاریوں کو اسلامی ریاستوں سے باہر نکال کر مسلمانوں کو پرامن جینے کا حق لوٹانا چاہتا تھا۔ تباہی و بربادی کے جو اندوہناک مناظر آج مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان سے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا۔ مجھے سلطنت و اقتدار کی کوئی ہوس نہیں۔ میں پوری دیانتداری و خلوص سے اپنا فرض بجا لیا اور تتاریوں کی ہیبت کو پاش پاش کر ڈالا، مگر اس کے صلے میں مجھے کیا ملا؟ میرے اپنوں نے میری کامیابی کو حسد بھری نظروں سے دیکھا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ میرا دل مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے دھڑکتا ہے۔ سیف الدین، کم از کم مجھے آپ سے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بیبرس کی باتیں سن کر عمرا کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ بیبرس، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ سلطان ملک مظفر شرمندگی سے بولا، بند کرو بناوٹی خجالت کا یہ ڈھونگ۔ بیبرس کے ساتھیوں میں ایک چیخ کر بولا، وقت ضائع مت کرو بیبرس، اسے فوراً ہلاک کر دو، خاص کم جہاں پاک ہے۔ نہیں، اسے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم بھی وہی کریں جو اس نے کیا ہے تو ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسے قاضی کے روبرو پیش کر کے سزا دلوائی جائے گی۔ بیبرس فیصلہ کن لہجے میں بولا، جس پر وہاں موجود ہر شخص پہلو بدل کر رہ گیا۔ بیبرس، بے وقوف مت بنو، قاہرہ میں یہ سلطان ہے اور قاضی اس کا ماتحت ہے۔ یہ قاضی کو مراد دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرے گا اور پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تم سب خاموش رہو، سلطان کے بارے میں آخری فیصلہ قاضی ہی کرے گا۔ بیبرس نے سخت لہجے میں انہیں جواب دیا۔ اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر جم گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے چہروں پر خوفناک عزائم پڑ چکا تھا۔ اگر تمہاری ہمت نہیں پڑتی تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہم خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ مملوک امیر تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے مملوک عمرا نے بھی اپنی تلواریں سونت لیں۔ بیبرس نے انہیں روکنا چاہا کہ اس کے قریب کھڑے ہوئے ایک مملوک امیر نے دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا۔ جو ہی بیبرس انہیں پیچھے ہٹانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے ٹانگ اڑا کر بیبرس کو اڑنگی لگا دی۔ بیبرس فوراً سنبھل نہ سکا اور زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار بھی اس کے ساتھ ہوا میں گھومتی چلی گئی۔ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ بیبرس تیزی سے مڑ کر دیکھنے لگا۔ بیبرس کی تلوار ہوا میں لہراتی ہوئی سلطان ملک مظفر کے دائیں شانے کو چیرتی ہوئی نیچے اتر گئی تھی۔ بیبرس جو نہیں ہونے دینا چاہتا تھا وہ قدرت نے اس کے ہاتھوں سے کروا ڈالا تھا۔ یہ دیکھ کر بیبرس پریشان ہو گیا، جبکہ مملوک عمرا کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تلوار کا دستہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ بیبرس تیزی سے اٹھ کر سلطان ملک مظفر کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ سلطان ملک مظفر کا سر اس نے اپنی گود میں رکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر سلطان ملک مظفر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اسے منع کر دیا۔ اس کے چہرے پر ندامت جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ بیبرس، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ میں تمہاری جان لینے کے در پہ تھا، مگر تم نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ اتفاقی وار قدرت کی جانب سے مقرر کردہ سزا تھی۔ بیبرس نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ سلطان ملک مظفر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بیبرس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ہمدردی دیکھنے لگا، پھر اسے جو دکھائی دیا وہ سانسوں کی ڈور ہمیشہ کے لیے توڑ گیا۔ بیبرس کی دائیں آنکھ میں موجود کرنج کی جھلک ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی سفید پرندہ موجود تھا جسے اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔